السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل میں فرسٹ آف آل ہم اسٹڈی کریں گے اسلاموفوبیا، انٹیریو میں جو اٹیک ہوا ہے مسلم فیملی پہ، اس کے پرسپیکٹیو سے۔ یہ اسلاموفوبیا وائٹ سپریمیسی سے کس طرح سے جنریٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایسڈ اٹیک۔ عموماً ایسڈ اٹیک وومن پہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم وومن ہراسمنٹ کو مد نظر رکھیں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ہیلتھ ایشوز کے بارے میں اور پولیو کو کنٹرول کرنے کے متعلق۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے، جس کا ٹائٹل ہے انٹیریو اٹیک، اٹ از دا اسٹف آف نائٹ میئرز۔ یہ ڈراؤنے خوابوں کا سامان ہے۔ اے پاکستانی فیملی دیٹ ہیڈ موو ٹو کینیڈا، ایک پاکستانی فیملی جو کہ کینیڈا موو کر گئی تھی، اپیرنٹلی ٹو بلڈ اے بیٹر لائف، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، واز موڈ ڈاؤن، ان کو کٹ ڈاؤن کر دیا گیا، کل کر دیا گیا، بائی اے ہیٹ فیلڈ سک مائنڈ، ایک ایسے شخص کی جانب سے جس کا ذہن نفرت کی سے بھرا ہوا تھا۔ ایز دے وینٹ آؤٹ فار دیئر ایوننگ واک ان دا سٹی آف لندن انٹیریو، اور ان کو موڈ ڈاؤن کیا گیا جب وہ شام کی واک کرنے گئے سٹی آف لندن انٹیریو میں۔ دا گروسم کرائم، ایکسٹریملی ان پلیزنٹ یہ جرم تھا، ہیز سینٹ شاک ویوز اکراس کینیڈا ایز ویل ایز پاکستان، اس کی وجہ سے شاک ویوز گئی ہیں کینیڈا میں اور پاکستان میں، فار اٹس شیئر باربیرٹی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسٹریم ظلم تھا، باربیرٹی تھی، وحشیانہ پن تھا۔ 4 ممبرز آف دی افضل فیملی لاس دیئر لائفز ان دا کلیئرلی اسلاموفوبک اٹیک، افضل فیملی کے 4 افراد نے اپنی زندگی کھو دی اس طرح کے اسلامک اٹیک میں، وائل اے چائلڈ سروائیور از ریسیونگ ٹریٹمنٹ، اور پیچھے جو ایک بچہ زندہ رہ گیا وہ بھی ٹریٹمنٹ حاصل کر رہا ہے۔ کینیڈا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ان کا نام ہے، ہیز رائٹلی ٹرمڈ اٹ اے ٹیررسٹ اٹیک، انہوں نے اس کو دہشت گرد ایکٹ کا نام دیا ہے، ٹرم کیا ہے اس کو، وائل اے لوکل پولیس آفیشیل سیز دا فیملی واز ٹارگیٹڈ بیکاز آف دیئر اسلامک فیتھ، اور ایک پولیس آفیشیل جو ہیں لوکل، ان کا کہنا ہے کہ فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کا جو فیتھ تھا وہ اسلامک تھا۔ دا اٹیک ان انٹیریو ہائی لائٹس دا گروئنگ ٹاکسک نیکسس، انٹیریو میں جو اٹیک ہوا یہ ہائی لائٹ کرتا ہے جو زہریلا کنیکشن ہے، ٹاکسک کنیکشن ہے اسلاموفوبیا اور وائٹ سپریمیسی کے درمیان ویسٹرن اسٹیٹس میں، and need for foreign governments to check this dangerous trend before more valuable lives are lost، اور فارن گورنمنٹس کی جانب سے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ یہ خطرناک ٹرینڈ کی وجہ سے اور زیادہ زندگیاں چلی جائیں۔ ان مینی ویسٹرن اسٹیٹس، بہت ساری ویسٹرن اسٹیٹس میں فار رائٹس جو گروپس ہیں اور انڈیویجولز ہیں، انہوں نے خود کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے وائلنٹ مینس سے، پرتشدد طریقوں سے۔ Perhaps the bloodiest example of this was witnessed in the New Zealand city of Christchurch، اس کی ایک ہم نے بہت زیادہ خونی مثال دیکھی تھی نیوزی لینڈ کے سٹی کرائسٹ چرچ میں 2019 میں، جب ایک آسٹریلین ایکسٹریمسٹ نے مرڈر کر دیا تھا وائلنٹ طریقے سے بہت سارے لوگوں کو سٹی کی ماس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے۔ اسی طرح ارلیئر 2017 میں ہم نے دیکھا ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھیں گے۔ کینیڈا میں اسی طرح کا ایک غصہ آؤٹریج جب ایک وائٹ سپریمیسٹ نے ٹارگٹ کیا تھا کیوبیک سٹی ماس کو۔ مور اوور ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، ہیٹ کرائمز ہیں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایشین امریکنز کو، وہ بھی ملٹی پلائی ہو گئے ہیں یو ایس میں کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران، جبکہ مارچ میں یو ایس کے انٹیلیجنس جو چیف ہیں انہوں نے بھی الارم ریز کیا ہے اس طرح کے پاسبل ڈومیسٹک کیجویلٹی اٹیکس میں سویلینز کے خلاف وائٹ سپریمیسٹ کی جانب سے۔ دیر آر ڈفرینٹ ریزنز، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس بڑھتی ہوئی وائٹ ایکسٹریمزم کی اور دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی۔ مچ آف دس ہیز بین فیولڈ بائی کانسپریسی تھیوریز، اس کی جو مین وجہ ہے وہ کانسپریسی تھیوریز ہیں، جیسا کہ گریٹ ریپلیسمنٹ آئیڈیا ہے جو کہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں، باہر سے آنے والے لوگ ہیں، اسپیشلی مسلمان
اور دوسرے جو کلر کے لوگ ہیں وہ ریپلیس کر دیں گے وہاں کے نیٹو جو مقامی باشندے ہیں. کاکیشین ٹرمز ہوتی ہے یوزلی وائٹ لوگوں کے لیے, امریکنز کے لیے. تو یہ جو گریٹ ریپلیسمنٹ آئیڈیا ہے یہ کیا بیان کرتا ہے کہ مسلمز یا دوسرے کلر کے لوگ ریپلیس کر دیں گے کاکیشینز کو اور یورپینز کو. دس ہیٹ فل ریٹورک, یہ جو قابل نفرت بیان بازی ہے, اس کی وجہ سے جو مینی امیگرینٹس ہیں ویسٹ میں, کنسیڈریبل ممبرز اینڈ ان مینی کیسز آفٹر ایئرز آف ہارڈ ورک اسٹیبلش دیم سیلف سکسیزفلی ان دیئر نیو ہومز. بہت سارے جو ویسٹ میں امیگرینٹس ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ ورک کے بعد اور کامیاب ہوتے ہیں نئے اپنے گھر بنانے میں. فار رائٹ گروپس ہیں, انتہا پسند گروپس ہیں, دیز امیگرینٹس آر دی پرفیکٹ ٹارگیٹس, یہ پرفیکٹ ٹارگیٹ ہیں ایز دے آر بلیمڈ فار ٹیکنگ لوکل جابس, کیونکہ ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوکل جابس حاصل کر رہے ہیں. یہ جو پیریڈ ہے اکنامک اسٹیگنیشن کا مطلب ہوتا ہے لیک آف ایکٹیویٹی, اینڈ سیلنگ دا لوکل کلچر ڈیو ٹو دیئر فیتھ اینڈ پریکٹسز, اور ٹارنش کر رہے ہیں, ڈیمیج کر رہے ہیں, سلی کر رہے ہیں لوکل کلچر کو اپنے فیتھ اور پریکٹسز کی وجہ سے. دا ریسپانس آف کینیڈین گورنمنٹ ہیز بین ایڈمائریبل, جو ریسپانس آیا ہے کینیڈین حکومت کی جانب سے یہ قابل تعریف ہے. مسٹر ٹروڈو اور جو سینئر ممبرز ہیں کنٹری کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے, وہ سائٹ پہ پہنچے ہیں ٹریجڈی کی, اور انہوں نے تعزیت کیا ہے, کنسول کیا ہے مسلم سٹیزن سے, اور یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہے, اس کی مذمت بھی کی ہے. ان مینی ویز اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے, یہ عکاسی کر رہا ہے نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں جیسیکا آرڈن, ان کی امپریسیو ہینڈلنگ کی جو انہوں نے کرائسٹ چرچ ٹریجڈی میں کی تھی. لیڈرز آف مسلم اسٹیٹ, مسلمان اسٹیٹس کے جو لیڈرز ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے, ان کو سبق سیکھنے چاہیے اپنے جو فارن کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے کہ کس طرح سے منارٹیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے عزت کے ساتھ اور کمپیشن یعنی کہ ہمدردی کے ساتھ, پرٹیکولرلی آفٹر ٹیررسٹ اٹیک, خصوصاً جب اس طرح کے دہشت گرد حملے ہوتے ہیں. The child survivor of this outrage must be provided the mental and emotional care. جو چائلڈ سروائیور ہے اس اٹیک کے, جو بچہ بچ گیا ہے, اس کو مینٹل اور ایموشنل کیئر پرووائڈ کی جانی چاہیے جو اس کو ضرورت ہے اس طرح کے میسیو ڈراموں کو فیس کرنے کے بعد. ویسٹرن اسٹیٹس نیڈ ٹو ڈو سم سیریس ساؤل سرچنگ, ویسٹرن اسٹیٹس کو بہت زیادہ سیریس قسم کی ساؤل سرچنگ کی ضرورت ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹرین آگز کو, آگز کا مطلب ہوتا ہے مانسٹر کو جو کہ اسلاموفوبیا کا ہے, اور جو وائٹ سپریمسٹ ٹیررزم ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بیفور مور ڈیمیج از ڈن, اس سے پہلے کہ زیادہ نقصان ہو. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایسڈ اٹیک. Among the few crimes considered worse than murder is throwing acid on someone. قتل سے بھی زیادہ جو بدتر جرم ہے اس میں ایک ایسڈ تھروئنگ بھی آتا ہے, کیونکہ یہ سکار کر دیتا ہے, مار کر دیتا ہے, زخم کے نشانات لگا دیتا ہے فزیکلی اور ایموشنلی فار لائف. ان اے لینڈ مارک ججمنٹ ان 2019 2019 میں ججمنٹ دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ایسڈ اٹیک ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. ان دا لیٹسٹ انسٹنس اگر ہم دیکھیں جو واقعہ ہوا ہے, ایک عورت کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے لاہور میں, کیونکہ انہوں نے پرپوزل آف میرج سے انکار کر دیا گیا تھا. اس لیے اسی طرح سے ایک اور عورت کے اوپر بھی تیزاب پھینکا گیا تھا جو کہ ڈومیسٹک ہیلپ کرتی تھی لوگوں کی, اور ان کو اکاسٹ کیا گیا, اپروچ کیا گیا اٹیکر کی جانب سے جب وہ اپنی امپلائمنٹ کی پلیس پہ جا رہی تھی. پولیس کے مطابق جو سسپیکٹ تھا اس نے تھریٹن کیا, دھمکی دی وومن کو اس سے پہلے بھی. ان دا کیس لاسٹ اگست, مطلب کہ یہاں پہ ہم بہت سارے فیکٹس دیکھ رہے ہیں, کیسز دیکھ رہے ہیں. پچھلے اگست کے میں ایک کیس دیکھیں تو اس میں ایک آدمی نے اور ایک عورت نے تیزاب پھینکا تھا دو عورتوں پہ کراچی میں, کس کے لیے, پراپرٹی کے ڈسپیوٹ پہ, پراپرٹی کا جو ان کا جھگڑا تھا. دس از ڈیپلی سیڈسٹک ایکٹ, یہ بہت زیادہ بروٹل, کرول, ظالم قسم کا ایکٹ ہے. ویئر دا پرپیٹریٹرز موٹیو از ٹو کاز دی وکٹم لائف لانگ پین اینڈ ایموشنل ٹراما, جہاں پہ جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے, حملہ کرنے والا ہوتا ہے, اٹیکر ہوتا ہے, اس کا ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ وکٹم کو اپریس ہو رہا ہے اس کو لائف لانگ پین اور ایموشنل ٹراما اس پہ انفلکٹ کر دے اور یا کاز کر دے. And it is no surprising that giving that intensely patriarchal structure of our society, یہ حیران کن نہیں ہے کیونکہ جو ہمارا معاشرے کا سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ میل ڈومیننٹ ہے, پیٹریارچر ہے.
اینڈ دا مین وکٹمز آر وومین، اور جو اس کا شکار ہوتی ہیں وہ عورتیں ہیں جو چوز کرتی ہیں اپنی فری ول کو ایکسرسائز کرنا اور ریجیکٹ کر دیتی ہیں میرج پرپوزلز کو، یا ڈیفائی کرتی ہیں، انکار کرتی ہیں میل ڈومیننس کا. دو دا فریکوینسی آف سچ ایبہورنٹ اٹیکس آر ریڈیوس، جو فریکوینسی ہے ان اٹیکس کی، ہیٹفل اٹیکس کی، ایبہورنٹ اٹیکس کی، وہ کم ہو گئی ہے ان حالیہ سالوں میں، لیکن ابھی بھی وہ بہت زیادہ اکر ہوتے ہیں کیونکہ جو اسٹیٹ ہے اس نے کوئی کلیئر لا نہیں بنائے ہوئے پنش کرنے کے لیے ان پرپیٹریٹرز کو. تو دے آر آلسو ایزیئر ٹو کیری آؤٹ، اس طرح کے اٹیک کیری آؤٹ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ جو کروسیو سبسٹنسز ہیں، یہ جو تیزابی اشیاء ہیں، ڈیمیج کرنے والی اشیاء ہیں، یہ بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہیں سیل کے لیے، اور اٹیک جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فورس یا پریسیجن ریکوائر نہیں ہوتی. اکارڈنگ ٹو انڈیپینڈنٹ اسٹیمیٹس، یہاں پہ کچھ اسٹیمیٹ بتائے گئے ہیں جن کے مطابق 1994 سے لے کے 2018 تک تقریباً 9340 لوگ شکار بنے ہیں ایسڈ اٹیک کا ہمارے کنٹری میں. although the Supreme Court threw out an acquittal plea for an attacker، سپریم کورٹ نے ایک ایکوٹل پلی تھی یعنی کہ ریلیز کرنے کی پلی جو تھی، ضمانت کی جو پلی تھی اس کو تھرو آؤٹ کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ جو وکٹم تھا انہوں نے ان کو معاف کر دیا تھا. کس کے تحت؟ ایسڈ اینڈ برن کرائم بل کے تحت آئی تھنک، لیکن یہ جو بل ہے 2017 سے لے کے اب تک لا نہیں بن پایا. دا ڈیلے از انکمپریہنسیبل، یہ جو ڈیلے ہے اس کو انڈرسٹوڈ نہیں کیا جا سکتا، ایز موسٹ دی پرپیٹریٹرز آر ایبل ٹو سلپ تھرو دی مینی کریکس ان دا کنٹریز جوڈیشل سسٹم، کیونکہ جو اٹیکر ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، عدلیہ کا نظام ہے، اس میں بہت سارے کریکس ہیں. دا لا مسٹ بی پاس، قانون پاس کیا جانا چاہیے اور اتھارٹیز کو اسٹرکٹلی ریگولیٹ کرنا چاہیے سیل آف کروسیو سبسٹنسز کو. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ایسڈ اٹیک افینڈر جو ہیں وہ کسی قسم کی مرسی یا کلیمنسی ڈیزرو نہیں کرتے. اسٹل وی اویٹ لا، ابھی بھی ہم لا کا انتظار کر رہے ہیں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پولیو کو کنٹرول کرنے کے بارے میں. ڈسپائٹ دی ایگزسٹنگ چیلنجز ٹو پولیو ایریڈیکیشن ایفرٹس ان دا کنٹری، پولیو کو جو ختم کرنے کی کاوشیں ہیں ہمارے ملک میں، ایریڈیکیٹ کرنے کی جو کاوشیں ہیں، اس میں بہت سارے چیلنجز کے باوجود یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس نے آفر کیا ہے مچ نیڈڈ ریلیف، مچ نیڈڈ ریسپائٹ. ابھی تک صرف ایک وائلڈ پولیو وائرس کا کیس سرفیس ہوا ہے بلوچستان میں، جبکہ 8 کیس سرکولیٹ ہوئے ہیں ویکسین ڈیرائیوڈ پولیو وائرس ٹائپ 2 کے. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا کہ 84 کیسز آف وائلڈ پولیو وائرس اور 135 کیسز آف یہ جو ویکسین ڈرائیوڈ پولیو وائرس ہوتا ہے وہ رپورٹ کیے گئے تھے. یہ لو نمبر ہے کیسز کا رپورٹ ہوا ہے، باوجود اس فیکٹ کے کہ جو لاسٹ 5 منتھ سے 2020 کے پولیو ویکسینیشن کمپین تھی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے. یہ جو پریزنٹ ریڈکشن ہے یہ انکریجنگ سائن ہو سکتا ہے، حوصلہ افزا سائن ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کو ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے اسٹرکچر پرابلمز ہیں پولیو ایریڈیکیشن ایفرٹس میں، اور ہمیں ابھی ٹیکل کرنا ہے جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اپوز کرتا ہے امیونائزیشن کو. پاکستان از اونلی ون آف 2 کنٹریز، دنیا میں ابھی صرف 2 ممالک بچ گئے ہیں جہاں پہ پولیو ابھی بھی انڈیمک ہے. دوسرا ملک ہے افغانستان اور پاکستان. پاکستان کیم کلوز ٹو ایریڈیکیٹنگ پولیو ان 2018، 2018 میں پاکستان پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنے ہی والا تھا، لیکن یہ ایگریسیولی جارحانہ طریقے سے دوبارہ ریسرج ہوا ہے، ری اپیئر ہوا ہے یہ 2019 میں. دس واز ایٹریبیوٹیڈ ٹو نمبر آف لیپسز. اچھا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ بہت سارے لیپس تھے، گیپس تھے پولیو پروگرام میں اور گورنمنٹ پالیسیز اور انفراسٹرکچر میں. تو یہ رپورٹ کس کی ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹرنگ بورڈ کی ہے جو کہ ایک ٹاپ گلوبل باڈی مانیٹرنگ ہے پولیو ایریڈیکیشن ایفرٹس کو. IMB کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا لاہور ہے ایپی سینٹر پولیو ٹرانسمیشن کا ہمارے ملک میں، اور انہوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی تھی پروونشل گیپس پہ، لیپسز پہ. مین وائل اگین ڈسکورس مارکر ہے. جو اٹیکس ہیں پولیو ورکرز پہ ایکسٹریمسٹ گروپس کی جانب سے، انتہا پسند گروپس کی جانب سے، ان میں بھی ریسرجنس ہم نے دیکھا ہے. جنوری میں ایک پولیس مین کو کل کر دیا گیا تھا KP کے کڑک ڈسٹرکٹس میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سیمی کولن ہے اگین فالوڈ بائی کاما. یہ پنکچویشن کی ٹائپ ہے جو 2 سینٹینسز کو سپریٹ کرتی ہے، دونوں سینٹینسز کے اپنے واضح میننگ ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک اور قتل ہوا تھا بنو ڈسٹرکٹ میں. ویکسینیشن کمپینز آر انڈر وے ان ڈسٹرکٹس آف سندھ اینڈ بلوچستان. سندھ اور بلوچستان کے اضلاع میں ویکسینیشن کمپینز کیری آن کی جا رہی ہیں اور اسلام آباد میں.
پولیو ورکرز آر اگین ایٹ رسک دیئر لائفز. پولیو ورکرز بھی اپنی جو زندگیاں ہیں ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ اور تھرڈ ویو جو کووڈ-19 کی ہے اس نے گرپل کر لیا ہے, ٹیک اوور کر لیا ہے کنٹری کو. دا اتھارٹیز نیڈ ٹو ڈبل ڈاؤن. اتھارٹیز کو اب اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کمپینز کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ امپروو دی مینجمنٹ آف پولیو ریلیٹڈ انفراسٹرکچر. اور پولیو سے جو ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہے, بنیادی ڈھانچہ ہے, اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے, سو دیٹ دس ڈیزیز کین بی ڈیفیٹڈ, تاکہ اس بیماری کو شکست دی جا سکے. ایز دا IMB پوائنٹڈ آؤٹ ان دس رپورٹ لاسٹ ایئر, IMB نے اپنی رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان کووڈ-19 کے ساتھ مؤثر طریقے سے جنگ لڑ سکتا ہے تو پولیو کے ساتھ کیوں نہیں. یہ جی بریف انالیسس تھا 9 جون کے ایڈیٹوریلز کا. سوری میں اپلوڈ نہیں کر سکا اس کو ارلیئر کیونکہ میں آؤٹ آف اسٹیشن تھا اور تھوڑا سا بیمار بھی تھا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.